السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح عقودی رسم المفتی کا 15واں سبق چل رہا ہے۔ لائیو میں کچھ مسئلہ پیدا ہونے کی وجہ سے مکمل نہیں ہو پایا، تو اس لیے باقی حصہ ویڈیو کر کے میں بھیج رہا ہوں۔ وَكُتُبُ ظَاهِرِ الرِّوَایَةِ أَتَتْ سِتًّا وَبِالْأُصُولِ أَيْضًا سُمِّيَتْ، اور ظاہری روایت کی کتابیں آئی ہے، تعداد میں 6 ہیں، اور وہ اصول بھی کہلاتی ہے۔ یعنی امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی جو 6 کتابیں ہیں، تو ان کا ایک دوسرا نام ہے اصول۔ اصول یہ اصل کی جمع ہے، جس کے معنی ہے جڑ، بنیاد۔ چونکہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی یہ 6 کتابیں فقہ حنفی کی بنیاد ہیں، اس لیے ان کو اصول اور اصول ستہ بھی کہا جاتا ہے۔ صنفہ محمد الشیبانی، امام محمد ابن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو تصنیف کیا ہے۔ حرر فیہا المذہب النعمانی، آپ نے ان کتابوں میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب کو عمدہ طور پر بیان فرمایا ہے۔ یہ حرر یحرر تحریر کے معنی حسب الزوائد سے پاک کر کے تحریر کرنا۔ الجامع الصغیر والکبیر والسیر الکبیر والصغیر، وہ 6 کتابیں یہ ہیں۔ پہلا ہے جامع صغیر، اس کے بعد جامع کبیر، سیر کبیر اور سیر صغیر۔ تو یہ 4 جو ظاہری روایت کی کتابیں ہیں، ان کا تعارف بھی جان لیں۔ جامع صغیر امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے مشہور متورق کتاب میں سے ہے، بارہا یہ طبع ہو چکی ہے۔ صاحب ہدایہ نے بدایت المبتدی اور جامع صغیر اور قدوری کے مسائل کو ہدایہ میں جمع فرمایا ہے، اور اس کا مکمل تعارف انشاءاللہ آئندہ اس کے اور وجہ تصنیف آگے بھی آ رہی ہے۔ امام طحاوی، علامہ جساس رازی، بزدوی اور ابو اللیث سمرقندی، سرخسی، قاضی خان، بہت سارے حضرات نے اس کی شرح لکھی ہے، یعنی جامع صغیر کی۔ خیر، اور جامع کبیر اس کا تعارف یہ ہے، جامع کبیر امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے اہم ترین اور دقیق ترین کتاب ہے۔ امام محمد ابن شجاع سلجی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، جو ایک واسطے سے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اسلامی لٹریچر میں، علم فقہ میں جامع کبیر جیسی کوئی کتاب نہیں لکھی گئی ہے۔ باورتی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جامع کبیر علم فقہ کے اہم مسائل کا بڑا مجموعہ ہے، اس میں ایسی چیدہ روایتیں اور ایسے مضبوط دلائل ہیں کہ اس کو ایک معجزہ بھی قرار دیا جا سکتا ہے۔ یہ کتاب یعنی جامع کبیر انتہائی دقیق ہیں، چونکہ تمام اکابر احناف نے اس کی شرح لکھی ہے۔ مثلا امام طحاوی، کرخی، ابو حازم، جساس رازی، فقیہ ابو اللیث سمرقندی، جرجانی، حلوائی، سرخسی، بزدوی برادران دونوں، اور قاضی خان، صاحب ہدایہ جمال الدین حسیری وغیرہ، ان حضرات نے اس کی خدمت کی ہے، مگر ابھی تک اس کی کوئی شرح طبع نہیں ہوئی۔ اصل کتاب مولانا ابو الوفا افغانی رحمۃ اللہ علیہ حیدرآبادی، انہوں نے 3 قلمی نسخوں کے مدد سے تصحیح کر کے حیدرآباد سے شائع کی ہے، جو متوسط سائز کے 450 صفحات میں ہے۔ پاکستان سے اس کا فوٹو شائع ہوا ہے۔ جامع کبیر کے 2 نسخہ ہیں۔ جب امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اس کو شروع میں تصنیف فرمایا تھا، تو ان کے تلامذہ ابو حفص کبیر، ابو سلیمان جوزجانی، ہشام رازی، ابن سماع وغیرہ نے اس کو روایت کیا تھا۔ یہ پہلا نسخہ ہے۔ پھر مصنف نے اس پر نظر ثانی کی اور اس میں بہت سارے ابواب اور مسائل کا اضافہ کیا ہے۔ اس نسخے کے اس کو بعد کے تلامذہ نے روایت کیا۔ یہ دوسرا نسخہ ہے۔ کبیر اور صغیر میں کیا فرق ہے، یہ یاد رکھنا چاہیے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے جن کتابوں کے نام میں لفظ صغیر ہے، وہ بہت آسان ہیں۔ مثلا جامع صغیر، اسی طرح سیر صغیر، ہر کوئی پڑھ کر اندازہ کر سکتا ہے، اور سیر صغیر اگرچہ مطبوع نہیں ہے، مگر اس کو پڑھنے کے بعد امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر جو تبصرہ کیا تھا، اس سے اندازہ ہوتا ہے کتاب اتنی آسان تھی کہ ان کی نظر میں جمی ہی نہیں، اس لیے فرمایا تھا ما لأہل العراقی و تصنیف فی ھذا الباب،
فَإِنَّهُ لَأَعْلَمُ لَهُمْ بِالسِّيَرِ، یہ انہوں نے کہا تھا۔ اور جن کتابوں کے نام کے ساتھ کبیر ہے وہ اس قدر دقیق ہیں کہ جلیل القدر ائمہ بھی مشکل ہی سے وہ حل کر پاتے ہیں۔ جامع کبیر مطبوعہ یہ موجود ہے، جس کا جی چاہے پڑھ کر اندازہ کر سکتا ہے، اور سیر کبیر کی اصل موجود نہیں ہے۔ امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ کی شرح میں بھی اس کا مکمل متن نہیں ہے، مگر اس کا مطالعہ کرنے کے بعد امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ نے جو تبصرہ کیا تھا اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے اس کا لوہا مان لیا تھا۔ بہرحال تو یہ سیر صغیر اور سیر کبیر کا تعارف کیا ہے؟ تو کہتے ہیں سیر یہ سیرت ان کی جمع ہے، اس کے معنی ہے آخر صلی اللہ علیہ وسلم کے سوانح عمری، اور غیر معروف معنی ہے آخر صلی اللہ علیہ وسلم کے جنگوں کے احوال، جس کے لیے بعد کے زمانے میں لفظ مغازی کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اس کے معنی اسلام کا جنگی نظام، یہی ترجمہ آخری ترجمہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں پر چسپا ہے۔ آپ نے اسلام کے جنگی نظام پر 2 کتابیں لکھی ہے، جن کا مکمل تعارف آگے آ رہا ہے۔ ایک سیر صغیر جو اب تک طبع نہیں ہوئی، نہ اس کے مخطوطہ کا علم ہے۔ دوسری سیر کبیر، یہ بھی طبع نہیں ہوئی، نہ اس کا مخطوطہ موجود ہے۔ البتہ امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ کی شرح 4 جلدوں میں طبع ہو گئی ہے، مگر اس میں اصل کتاب کا مکمل متن نہیں ہے، کیونکہ سرخسی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ شرح جیل خانے میں کتابوں کے مراجعات کے بغیر لکھوائی تھی۔ بہرحال اس کے بعد 4 کتابیں تو بیان کی گئی ہے۔ ایک ہے سب سے پہلے جامع صغیر، اس کے بعد جامع کبیر، سیر صغیر اور سیر کبیر۔ اس کے بعد ہے زیادات مع المبسوط، ثم زیادات مع المبسوط، پھر زیادات مبسوط کے ساتھ۔ تو یہ 6 کتابیں ہوئی۔ تواترت بالسند المضبوط، جو مضبوط سند کے ساتھ بطریق تواتر مروی ہے۔ بہرحال یہ زیادت اور ایک ہے زیادت و زیادات۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے جامع کبیر پر نظر ثانی کر کے اس میں قیمتی اضافے کیے، جو جامع کبیر کا دوسرا نسخہ کہلاتا ہے۔ پھر کچھ اور مسائل سامنے آئے تو اس کے لیے ایک مستقل کتاب لکھی جو زیادات کہلاتی ہے، یعنی جامع کبیر میں اضافہ یا اس کا ضمیمہ۔ پھر کچھ اور جزیات سامنے آئی تو زیادت و زیادات لکھی، یعنی ضمیمہ در ضمیمہ۔ یہ مختصر کتاب ہے، اس میں صرف 7 باب ہیں، اور ان دونوں ضمیموں کو ایک ہی شمار کیا جاتا ہے، کیونکہ ایک ہی سلسلہ کی کڑیاں ہیں۔ یہ دونوں ضمیمیں ابھی تک طبع نہیں ہوئے، نہ ان کے قلمی نسخے کا پتہ چلا ہے۔ البتہ زیادت و زیادات کی 2 شرحیں، ایک سرخسی رحمۃ اللہ علیہ کے اور دوسری علامہ ابو نصر الطابی کی۔ علامہ ابو الوفا افغانی رحمۃ اللہ علیہ کے تصحیح کے ساتھ حیدرآباد سے یہ طبع ہو چکی ہے، یعنی زیادت و زیادات کی شرح۔ اور کتاب الاصل یا جو مبسوط ہے، اس کا تعارف یہ ہے، کتاب الاصل امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا اہم ترین اور سب سے بڑی تصنیف ہے، بلکہ فقہ کا انسائکلوپیڈیا کہا جاتا ہے۔ اس کا مطالعہ کرنے سے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا تبحر علمی کا اندازہ ہوتا ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کے تمام ابواب الگ الگ تصنیف کیے تھے اور ان کے مستقل نام رکھے تھے، مثلا کتاب الصلاۃ، کتاب الزکوٰۃ، کتاب البیوع وغیرہ۔ پھر سب کو یکجا کر کے کتاب الاصل نام رکھا۔ لوگ اسی کو امام محمد کی مبسوط بھی کہتے ہیں، یعنی کتاب الاصل اور مبسوط ایک ہی کتاب ہے۔ فقہ کی کتابوں میں جو یہ بات آتی ہے کہ قال محمد فی کتاب البیوع یا قال محمد فی کتاب الصلاۃ، تو اس سے مراد مبسوط کے ہی ابواب ہیں۔ اسی مبسوط کے سلسلے میں قصہ مشہور ہے کہ ایک عیسائی دانش مند اس کا مطالعہ کرنے کے بعد مسلمان ہو گیا، اور اس نے اپنا یہ تاثر ظاہر کیا کہ ھذا کتاب محمدکم الاصغر فکیف کتاب محمدکم الاکبر۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مبسوط کو حفظ کیا تھا اور کتاب الام میں اس کو نقل فرمایا۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اس کتاب میں اپنی اور اپنے دونوں اساتذہ کی رائے ذکر کرتے ہیں، اور عام طور پر دلائل بیان نہیں کرتے، مگر جن مسائل کے دلائل غامض اور مخفی ہوتے ہیں ان کے عقلی اور نقلی دلائل بھی لکھتے ہیں۔ کتاب کا انداز بیان شگفتہ، عبارت سلیس اور آسان ہے۔
اللہ تبارک تعالیٰ مولانا ابوالوفا افغانی رحمۃ اللہ علیہ کو جزائے خیر عطا فرمائیں. انہوں نے 5 مخطوطوں کی مدد سے کتاب کی تصحیح کر کے دائرۃ المعارف العثمانیہ حیدرآباد سے 4 ضخیم جلدوں میں شائع کی ہے. جلد 4 کی ضخامت زیادہ ہو گئی تھی، اس لیے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے. اس طرح کل 5 جلدیں ہو گئی. بس یہاں تک، پھر انشاءاللہ آئندہ کل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ اصل میں 15واں جو سبق ہے، یہ شرح عقود رسم المفتی کا یہ آخری حصہ ہے.